والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک کے ان ایام میں روزے اور عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائی. دوست اور بزرگوں، پہلا عشرہ ختم ہوا اور دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے. اسی طریقے سے تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت جو ہو رہی ہے، آج 15 پارے ختم ہو. یہ ہمیں اس زندگی کی حقیقت کی طرف اشارہ کروا رہے ہیں. یہ دن گزر رہے ہیں، یہ قرآن کریم کے برکت والے ایام ان سے جا رہے ہیں، اور ہم اس کی اگر قدر نہیں کریں گے تو جیسے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں اور آمین فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام دریافت کرتے ہیں، تو اس میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، یہ دنوں کا گزرنا زندگی کی طرف کہ ایک دن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، ہماری رہنمائی کرے. آج کی تراویح میں اسی مضمون کی طرف اللہ پاک نے بار بار توجہ فرمائی ہے. آج سورہ نحل کا پاؤ پارا اور پھر اس کے بعد 2 بڑی سورتیں پڑھی جائے گی. اس میں پہلی ہے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورت ہے سورہ کہف. یہ 2 سورتیں آج کی تراویح میں پڑھی جائے گی. دوست اور بزرگوں، پہلی سورت جس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود، ان کا جو تاریخی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کا عروج اور ان کا زوال، ان کی چڑھتی اور ان کی پڑتی کس طریقے سے ہوئی، کن وجوہات سے ہوئی، اور یہ نبوت جو اس خاندان میں چلی آ رہی تھی، اللہ پاک نے خاندان بنی اسماعیل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور پھر جو اشارے اس سورت میں اللہ پاک نے فرمائے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ پاک نے آپ کو پہنچایا، اور پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر فرمائی جو سورہ نجم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. یہ اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مسجد اقصی میں سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، چاہے جاتے ہوئے فرمائی ہو یا واپسی میں. ہر کسی کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ رجحان یہ ہے کہ اوپر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام انتظار میں کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین اشارہ کرتے ہیں کہ آپ امامت فرمائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی. یہ ایک طرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی بلندی تو ہے ہی، اس کے ساتھ اس امت کی بھی مرتبے کی بلندی ہے کہ ان کو ایسے نبی میسر ہوئے جنہوں نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. اور عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مسجد حرام میں جمع کر سکتے ہیں. اول بیت وضع للناس، اللہ پاک کا پہلا گھر، برکت والا، عظمت والا، لیکن بیت اللہ میں سب کو جمع نہیں کیا. مسجد اقصی میں اللہ پاک نے جمع فرمایا، جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ رہا.
اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مسجد اقصی میں عبادتیں فرمائی. سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عمران اور ان کی اہلیہ، اور اس طرح کے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن میں مذکور ہے، جن سب کا تعلق بنی اسرائیل اور جن سب کا تعلق مسجد اقصی سے. اللہ پاک نے مسجد اقصی میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب یہ نبوت جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مسلسل چلی ہے، اب یہ منتقل ہو رہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور ایسے نبی کے حوالے جن کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرما کر اللہ پاک نے آپ کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ یہ وجوہات تلاش کی جائے کہ آخر نبوت خاندان بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں جا رہی ہے. اللہ پاک نے اس بارے کی شروع کی آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ فرما دیا اور اس امت محمدیہ کو بھی چونکایا کہ اللہ کی سنت، اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کائنات میں جو نظام ہے وہ انسانوں کو دیکھ کر اور انسانوں کے خاندان کو دیکھ کر نہیں ہوتا ہے، وہ اعمال اور عقائد کو دیکھ کر ہوتا ہے. اس لیے بنی اسرائیل جنہوں نے برسوں امامت کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے پہلے ہی صفحے میں اللہ پاک نے دو واقعات کو ذکر فرمایا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا تھا تورات میں کہ تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور تمہاری اس فساد کو ہماری طرف سے روکا جائے. جس امت کو دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور جس کو اپنے زمانے کی سب سے بہترین امت قرآن کریم نے فرمایا، سب کے اوپر ان کو اس وقت فضیلت دی، لیکن وہ اس فضیلت کو ہمیشہ سمجھ گئے اور وہ یہ نہیں سمجھے کہ فضیلت اوصاف کی بنیاد پر ہوتی ہے، اچھے اخلاق اور اعلیٰ کیریکٹر اور کردار کی بنیاد پر فضیلت ہوتی ہے، خاندانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان واقعات میں اشارہ کیا کہ جب تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور جادو کو اپنایا. موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر رہے ہیں، فرعون سے بچ رہے ہیں، اور سامنے ایک ایسی قوم کو دیکھ رہے ہیں جو پرستش کرتی ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے یہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی معبود تجویز کریں. یہ فرق ہے، ایک طرف جادوگر جو فرعون کے آدمی ہیں، لیکن حق بات سمجھ میں آ گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی اور فوراً وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کی اطاعت کی اور اللہ پاک سے معافی مانگی کہ فرعون نے ہمیں نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، یہ ہماری غلطی تھی، آپ ہماری غلطی کو معاف کریں. فرعون نے دھمکی دی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ پیر کی سمت سے کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ، تجھے جو کرنا ہوگا تو اس چند روزہ زندگی میں ہمارے ساتھ کرے گا، مرنے کے بعد یہ ہمیشہ ہمیں زندگی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. دوست اور بزرگوں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے نازل ہوئی. معراج کا واقعہ پیش آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت جناب ابو طالب رضی اللہ عنہما ان دونوں کا انتقال ہوتا ہے، اور اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم اور پریشانی، طائف سے واپسی، انتہائی پریشانی اور تکلیف کے عالم، یہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں. ایسے موقع پر اللہ پاک نے اس سورت کو نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیف اشارہ کر دیا کہ آپ اور مسلمان مکہ مکرمہ میں جن پریشانیوں میں، یہ پریشانی وقتی اور عارضی ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ ساری پریشانیاں دور ہوگی اور آپ کو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل ہے. یہ اس امت کے لیے ایک طرف شرف ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آئی ہے. جب مدائن کے قلعے فتح ہوئے تو مصر کا سب سے بڑا پائتخت اور ایرانی امپائر، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور ایران، اس میں ایرانی قوت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے زیادہ مضبوط ہے. اس ایرانی امپائر کا جب سب سے بڑا شہر مدائن فتح ہو رہا ہے
اور ان کی ساری عمارتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی. ایسے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء یا اور کوئی صحابی ہے، ان کو دیکھا گیا وہ رو رہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی سلطنت کو مسلمانوں کے قبضے میں دی اور آپ اس موقع پر رو رہے ہیں. فرمایا کہ ان کو اللہ پاک نے ساری حکومت اور ساری قوت دی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے نبوست کے طور پر ان سے یہ چیزیں چھین لی. مجھے میری اس امت محمدیہ پر افسوس ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج جیسے ان کے پاس سے حکومت گئی ہم بھی ان کی چال پر چلنے لگے، جس کو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزب النعال بالنعال، کہ میری امت یہود اور نصارہ کے طریقے پر اس طریقے سے چلے گی جیسے آدمی چلتا ہے تو ایک پیر کے بعد دوسرا پیر رکھے، یہ جس طریقے سے اندازے سے رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اس طریقے سے ان کے نقشے قدم پر چلے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کا نام نہیں لیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود اور نصارہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ڈرایا. یہ صورت میں اللہ پاک امت محمدیہ کو ذمہ داری دے رہے ہیں. یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دی جا رہی ہے چیز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی سفر کے ذریعے ان کی آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کے صحیفوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ ذوالقبلتین ہوں، دو قبلہ والے ہوں. اللہ پاک ان کو بیت اللہ کا قبلہ بھی عطا فرمائیں گے اور بیت المقدس کا قبلہ بھی عطا فرمائیں گے. اور یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ امام الانبیاء ہوئے، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائیں. دوستو اور بزرگوں، اس صورت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرف یہود کی ذلتی اور رسوائی کو بتلایا اور اس امت کی ذمہ داری کو بتلایا. اس لیے اس پوری صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑی مرکزی توجہ جس چیز کی طرف دلائی ہے پہلے ہی فرما دیا سبحان الذی اسریٰ کے بعد فوراً کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور فوراً اس کے بعد قرآن کریم کی توجہ فرمائی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو اس امت کو بتلایا کہ یہود نے تورات چھوڑی تو ان کا یہ حال ہوا. اس امت کو آخری کتاب دی جا رہی ہے اور جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ان کو منسوخ کرنے والی، اور اب یہ کتاب اس امت کو دی جا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے. یہ اشارے ہیں کہ یہود نے کتاب چھوڑی تو جادو کے چکر میں پڑ گئے. اللہ پاک کی جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ پاک لوگوں کو ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی والی. اس لیے امت کو قرآن سے دامن تھامنے کے لیے پوری صورت کے اندر آدھے پارے میں بار بار چند آیتوں کے بعد ان هذا القرآن جسے فرمایا، آگے اس کے بعد اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہاں دوسری کتاب کا ذکر فرمایا. ایک ہے اللہ کا کلام قرآن کریم اور ایک ہے انسان کی کتاب، انسان کے نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید. ان فرشتوں کے لکھے ہوئے کے متعلق یہ نامہ اعمال کل ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. پہلی کتاب یعنی قرآن کریم پر ہم نے عمل کیا ہوگا تو یہ ہمارا نامہ اعمال ایسا ہوگا ہاؤم اقرؤوا کتابکم، کہ سب کو دکھلاتے پھریں گے کہ دیکھیے یہ ہمارا نام ہے اعمال. انی ظننت انی ملاق حساب. دنیا کی زندگی میں اپنے پروردگار کے حساب سے ہر وقت ڈرتا تھا. اللہ اور میرا معاملہ ہوتا تھا عبادتوں اور عقائد کا تب بھی ڈرتا تھا، اور بندے کا میرا تعلق ہوتا تھا اس وقت بھی اللہ سے ڈرتا تھا. اس لیے اس قرآن نے حقوق اللہ کو بھی ذکر فرمایا اس صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس کے ساتھ حقوق العباد کی تفصیل ذکر فرمایا. دوسرے تیسرے رکوع سے اللہ پاک نے شروع فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سب سے پہلے اللہ پاک کی عبادت کا حکم فرمایا، اس کے بعد ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی تفصیلی باتیں ذکر فرمائی. پھر اس کے بعد یتیموں کے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ذکر فرمایا، سخاوت کا ذکر فرمایا، بخیلی سے روکا، تو اسراف اور فضول خرچی سے بھی منع فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یتیموں کے حق کو ذکر فرمایا. اور اس زمانے میں جاہلیت کے اندر لوگ جو غلط کام کرتے تھے، حقوق العباد میں جو کمی کرتے تھے، دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
کسی نفس کو قتل کرنے سے منع کیا، اپنی اولاد کو فقر کے خوف سے قتل کرنے سے منع فرمایا اور تکبر سے منع فرمایا، اپنی چال کے اندر تواضع اور انکساری ہو، اپنے اعمال میں، اپنے بول میں، اپنی سوچ کے اندر تواضع ہو۔ اللہ پاک نے یہ کئی آیتیں ذکر فرمائی اور اس کو فرمایا ذالک من آیات اللہ الحکمہ، یہ اللہ پاک کی وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں حقوق العباد کے ضمن میں ہمیں ذکر فرمایا۔ تو دوست اور بزرگوں، اس امت کو جب یہ منتقل ہو رہی ہے امامت، اس موقع پر اللہ پاک اپنے حقوق کی ذکر فرماتے ہیں اور خاص کر کے بندوں کے حقوق ذکر فرما کر ہمیں اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی چیز۔ اس کے بعد والی دوسری جو صورت ہے سورہ کہف، جس کی ہر جمعہ کو ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں یا تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ دجال فتنوں سے اس سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 واقعات ذکر فرمائے اور ان چاروں واقعات کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت یا آخری آیت یا پوری سورہ کہف، افضل تو پوری سورہ کہف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے کہ پوری اگر سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے تو چند ابتدائی آیتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دجال کا فتنہ ہے کیا؟ اس صورت میں 4 واقعات کے ذریعے اللہ پاک نے اشارے کیے کہ دجال کا فتنہ اور اس کی آزمائش جو ہوگی۔ پہلے تو دوستوں اور بزرگوں یہ سمجھا جائے کہ لفظ فتنہ ہماری گجراتی اور اردو زبان میں جب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی شر اور فساد اور برائی، لیکن عربی زبان میں اور قرآن کریم کی اصطلاح میں جب ہوتا ہے تو صرف ایک معنی نہیں ہے، الگ الگ جگہ پر اللہ پاک نے الگ الگ معنی مراد کیے۔ زیادہ تر اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے آزمائش، اس لیے کہ عربی زبان میں فتنہ کا لفظ کہا جاتا ہے سونے کو آگ پر رکھنا، تاکہ کھرا اور کھوتا دونوں سونے کی، یعنی صحیح سونا ہے تو وہ الگ ہو جائے اور کھوتا ہے وہ الگ ہو جائے، دونوں کی فرق ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فساد ہے، یہ عموماً فساد کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن مال ہے اور آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے نیکی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اولاد نیک اور صالح چھوڑی ہے تو وہ اس کے حق کے اندر خیر والی ہے۔ اس لیے فتنہ کا معنی ہوا آگ پر تپانا۔ اب یہ دجال کا فتنہ 4 طریقوں سے آ سکتا ہے اور ان 4 طریقوں میں انسان کو وہ ہلاک کر سکتا ہے۔ دجال جب آئے گا یہ 4 چیزیں اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ پاک نے ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے اشارہ کیا اصحاب کہف کا۔ یہ چند نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب آسمان پر اٹھا لیا، اس کے بعد اس وقت کا جو موجودہ اردن ہے جس کو جارڈن کہا جاتا ہے، اس علاقے کے اندر ایک بادشاہ دقیانوس، اور وہ اللہ کے علاوہ اپنی عبادت کروانے کے اوپر لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، اور وہ ماحول بھی کفر اور شرک کا کرنا۔ ایسے ماحول میں حکومت سے قریبی آدمیوں کے چند لڑکے نوجوان تھے، ہر ایک کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کیسے کی جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، یہ تو عجیب و غریب بات ہوئی کہ اللہ کو چھوڑا جائے۔ ہر ایک کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، پھر اجتماعی طور پر سب جمع ہوئے اور بادشاہ کو پتا چلا، لالچیں دی گئی۔ ان حضرات نے ان لالچوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا ربنا رب السماوات والارض۔ یہ مومن کے لیے آج کا جو زمانہ ہے دوستو، دجالی فتنہ اپنی ساری منہ کھول کر بیٹھا ہے۔ یہ 4 چیزیں امت محمدیہ کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہیں۔ مال کی لالچیں دی جا رہی ہیں، عہدوں کی لالچیں دی جا رہی ہیں، اور مسلمان کچھ بیچارے ناواقف اس میں پھنستے بھی جا رہے ہیں۔ وہ امت کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور انسانیت کا بھی اس کے نتیجے میں نقصان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا گیا یہی تو ہے گزشتہ 2-3 دن سے مڈل ایسٹ حرمین شریفین کا علاقہ، رات دن دھمکیاں وہاں مل رہی۔ ایران کی نسبت سے امریکہ ساری دجالی فتنے اپنے سارے ہتھیار اور لاؤ لشکر کے ساتھ دوبارہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آ چکا اور عراق کی تباہی، اب یہ دوبارہ آ رہا ہے، اور بالکل اس علاقے میں ایک طرف سعودی عربیہ ہے، ایک طرف ایران ہے، سارا انبیاء کرام علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ یہ پھر دجالی فتنے اپنی دجالی کارروائی کے لیے، اور اس میں خود کچھ مسلم حکمران بھی شریک ہیں۔
عجیب و غریب معاملات ہے. حدیث شریف میں فرمایا قیامت سے پہلے فتنۃ عمیہ ہوگا، اندھا فتنہ، جس کا روح بھی پتہ نہیں چلے گا کہ خیر ہے یا شر، کون کس کے ساتھ ہے کچھ پتہ نہیں چلے، اس کو بھی فتنہ کہا گیا. قرآن میں نے آپ کو 2 دن پہلے تو عرض کیا تھا، منافقین کا جو تفصیلی ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس امت کو ڈرانے کے لیے فرمایا 2 اعتبار کہ تم میں خود منافق نہ ہو جاؤ، تم خود کبھی حالات آ جائے اور منافق بن جاؤ، یا جو تم میں منافق ہیں ان کو پہچانو. اللہ پاک اس لیے کہ یہ امت کو زیادہ نقصان کر رہے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر سب سے پہلا فتنہ آیا مال کا. بڑی بڑی حکومت کی کرسیوں اور کا لالچ دیا گیا، لیکن اصحاب کہف نے ایک ہی جملہ فرمایا، ربنا رب السماوات والارض، روزی روٹی کا مسئلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ربنا رب السماوات والارض، جو رب ہمیں پال رہا ہے وہ اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کا پالنے والا ہے. 1000 کروڑ خرب مخلوق، خشکی پر تو ہے ہی، سمندر وسیع و عریض، 71%، خشکی تو 29% ہے اور 71% پانی کا حصہ ہے اس زمین کے اندر. اس زمین کے اندر گہرائی کے اندر اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے، ان سب کو روزی اللہ پاک دے رہے ہیں، سب کی حفاظت وہ کر رہا ہے. کون کس کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، کس کی کس سے کس طریقے سے حفاظت ہو رہی، یہ سارا نظام اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تو اصحاب کہف کے اس حصے میں مال کا فتنہ آیا تھا، حکومت کا فتنہ آیا تھا، لالچ لینے کا. ان حضرات نے نہیں مانا. معلوم ہوا کہ دجال فتنہ بھی جب آئے گا تو اس طریقے سے عہدوں کا اور مال کا فتنہ ساتھ میں لے کر آئے گا، لالچیں دی جائے گی اور مسلمان اس میں نہ بہہ جائے. اللہ پاک نے اصحاب کہف کے قصے کو ذکر کیا اور ساتھ میں اللہ پاک نے بشارت بھی دی کہ جب ایک مومن اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہوگا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اصحاب کہف میں چند نوجوان تھے، حکومت وقت کا مقابلہ کیا ایک اللہ کی عبادت کے لیے، تو اللہ پاک نے غیب سے انتظام فرمایا اور ان کو غار میں محفوظ کر دیا. اور کیسا محفوظ کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سورج کے نظام کو ان کے لیے تبدیل کر دیا. سورج کی روشنی ان کو ایسی ملتی تھی جتنی ضرورت ہو، اتنی سخت بھی نہیں کہ ان کی صحت کو نقصان ہو، اتنی کم بھی نہیں کہ ان کے وٹامنس کی کمی ہو جائے. اللہ پاک کا غیبی نظام، جو خدا سورج کو پیدا کرتا ہے وہی خدا اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے سورج کو معمور کر رہا ہے. وہ روزانہ طلوع ہونے سے پہلے اللہ پاک سے اجازت لیتا ہے اور ہر اعتبار سے یہ ساری مخلوق اللہ پاک کی قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اللہ پاک کے حکم کے خلاف نہیں کرتی. قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین یہ اللہ پاک کے حکم کے آگے سرنگوں ہے، کوئی بغاوت نہیں. بغاوت ہے تو حضرت انسان میں ہے، اللہ پاک کی اور کوئی مخلوق بغاوت نہیں. دوسرا، یہ مال کے فتنے میں جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ پاک نے 309 سال تک سلائے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایقاظاً آنکھیں کھلی ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیدار ہے، لیکن اللہ پاک نے میٹھی نیند دی. وَهُمْ رُقُودٌ، اور قَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اس کے دروازے کے اوپر، دہانے کے اوپر ان کی حفاظت کر رہا ہے. بال کے آگے اللہ پاک نے اس کتے کو بھیجا ہے. یہ سارا انتظام اللہ پاک اشارے فرما رہے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کرتا ہے تو کائنات کی ساری قوتوں کو میں اس بندے کی خدمت کے لیے معمول کرتا ہوں. دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ قرآن کے اصل فیصلے اور نظام ہے جو دجالی فتنوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دجالی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے. اس لیے یہ مادیت کی ساری باتیں لے کر، مال و دولت کی باتیں لے کر، عہدے اور اپنے ہتھیاروں کی لالچیں لے کر یا ہتھیاروں کا ڈر پیدا کر کے مومنین کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں. ایسے موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چند تھے، انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا نظام ان کے حق کے، ان کے فیور میں کر دیا. کائنات کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے ایک دائی اور ایک اللہ کے نیک اور صالح بندے کی وجہ سے. من کان للہ کان اللہ ہوگا، جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے سارے اسباب مہیا. یہ تو پہلا فتنہ ہوا. دوسرا فتنہ انسان کے ساتھ جو آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں یہ فرما دیا کہ ان کو دین کا فتنہ تھا. اصل میں یہ فتنہ جو تھا دین سے ورگلانے کے لیے، تو آدمی کے دین کی آزمائش، یہ دین کی آزمائش تھی، اس لیے کامیاب. دوسرے نمبر پر مال کی آزمائش، آدمی کے پاس مال و دولت اور وہ اس کو تکبر اور اطراحت میں ڈال دے، اللہ پاک کی ناراضگی والے اعمال میں ڈال دے. اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر فرمایا، کفر اور شرک اور گمن کے اندر مبتلا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ سارا مال جو مجھے ملا ہے میری اپنی محنت، اپنی کوشش سے ملا ہے.
یا اللہ پاک نے مجھے دنیا میں دیا ہے تو وہاں بھی ملے گی. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. اللہ پاک نے تو ایک باغ والے کا قصہ ذکر فرمایا، اس کے پاس اچھے خاصے باغات ہیں. اس کے ساتھی نے اس کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک مت کر. یہ کفر اور شرک کر رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب تو مجھے ایسے ہی ملا ہے. اللہ پاک کی طرف سے اس مال کے اوپر ایسی ہوا چلی اور سارا کا سارا باغ اس کا گزر گیا. اس موقع پر ایمان والے بندے نے اس کو کہا کہ دیکھ، میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ پاک وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ. پوری صورت کا یہ بنیادی جملہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اپنے روزی روزگار اور اپنی تمام چیزوں کے اندر محنت تو کرے، لیکن اپنی محنت کو سب کچھ نہ سمجھے الا ما شاء. اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، اور اگر دیا ہے تو یہ سمجھے کہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا دیا. حضرت ذوالقرنین کے جملے میں یہی فرمایا، رحمتاً من، میرے رب کی طرف سے رحمت ہے. اتنی بڑی بادشاہ اور اتنا بڑا یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کو قائم کرنا میرا اپنا کمال نہیں. بادشاہ ہونے کے باوجود یہ فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت ملی، لیکن اللہ پاک سے فرماتے ہیں کہ آپ کا شکر اور احسان نہ ہوتا تو یہ میں نہیں کر سکتا. حکومت مانگی، انک انت الوہاب فرمایا کہ آپ حکومت دینے والے. ملک لا ينبغي لأحد من بعد، میرے بعد کسی کو اتنی بڑی سلطنت نہ ہو. یہ کیوں مانگا؟ آگے علت بتلائی، وجہ بتلائی، اس لیے کہ آپ ہی تو دینے والے. تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا الا ما شاء. یہ ساتھی اس کے ساتھی کو کہہ رہا ہے کہ جب تو گھر میں داخل ہو تو ایسا نہ ہو کہ تکبر سے داخل، بلکہ یہ سمجھ کہ یہ اتنا بڑا محل اور اتنی بڑی چیز جو مجھے دی ہے یہ اللہ پاک نے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی نعمتیں ملی، آپ نے ایک جملہ فرمایا ھذا من فضل ربی، لیکن آگے جملہ فرمایا لیبلونی ااشکر ام اکفر. دوستو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر اللہ پاک کوئی نعمت دے تو اس وقت بندہ یہ سوچے کہ یہ اللہ کی نعمت کس لیے ہے. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آزمائش کے لیے ہوئی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہوں. اس لیے اس کو ملا تھا، اس نے ناشکری کی. اس نے یہ جملہ نہیں کہا ماشاء اللہ والا، صرف بولنا نہیں ہے، زندگی کو عمل میں لانا ہے. اس لیے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آدمی یہ جملہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ میری طاقت نہیں، بھی محل بنانے کی اللہ پاک، چھوٹا ہو بڑا ہو یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. وہ جب لینے کے لیے آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، برسوں کے کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ پاک کا نظام. اس لیے اللہ پاک نے اس دوسرے مسئلے میں مال کے فتنے سے بچانے کی طرف توجہ دیا ہے. تیسرا مسئلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اللہ کے نبی اور اللہ کے بڑے نبیوں میں سے، اولو العزم من الرسل میں سے، لیکن اور اللہ پاک کے شہید کلیم اللہ جن کو اللہ پاک سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، کتنے بڑے نبی. لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ فلانی جگہ پر ہمارا ایک بچہ ہے اور اس کو ہم نے وآتیناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو ایک خاص علم دیا. یہ صاحب شریعت ہے، اللہ کی شریعت کے نبی ہے، اور نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوا. لیکن جب اللہ پاک نے حضرت خضر کا اشارہ فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور وہاں فرمایا جا کر کہ کیا میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ سے علم حاصل کر سکتا ہوں. یہ علم کا، صلاحیت کا، ٹیکنالوجی کا، آدمی کی ڈگری کا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. آدمی کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے، کوئی چیز پاس کی ہوئی ہوتی ہے، دینی ہو دنیاوی علم ہو، تکبر آتا ہے. اور رآہ استغنی، اللہ پاک نے اقرا بسم میں وحی الہی کی پہلی سورت نازل ہو رہی ہے اور آگے رآہ استغنی، اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا علماء نے کہ علم کی بنیاد پر. اس لیے علم کے ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو نرم کرتا ہے. اس لیے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے صلاحیت کا ہونا، ٹیکنیکل چیز کا ہونا، یہ بھی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس طریقے سے اس موقع پر کیا کیا جائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف علم کی نسبت کی. اللہ کے نیک اور صالح بندے کی صحبت میں گئے اور وہاں اللہ پاک کا جو علم مخلوق کے لیے کھلوایا، جو اشارے کر چکا ہوں، وقت ہو چکا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ کائنات کے ظاہر میں جو تم دیکھتے ہو یہ ظاہر ہے، اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے باطنی بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے تختے، اس کی کشتی کے تختے نکال دیے. حضرت خضر نے، موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کیا، بعد میں انہوں نے بتلایا
اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر کہ یہ کشتی غریبوں کی تھی اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اگر اس کا پاتیا میں نہ توڑ دیتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ اس کی کشتی ہی کو قبضے کر لیتا اور ان غریبوں کے لیے روزی روزگار کا ذریعہ چھین لیا جاتا۔ تو اللہ پاک نے حضرت خضر کے ذریعے یہ کروایا، وہاں دیوار گری پڑی جا رہی ہے، حضرت خضر اس کو ہاتھ دے رہے ہیں اور یتیموں کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غیب سے نظام ہے، اچھا ہے، اور حضرت خضر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ پاک نے بچی عطا کرتے ہیں۔ ان اسباب کے ذریعے اللہ پاک نے بتلایا کہ جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوگا تو پھر یہ نظام کام کرے گا۔ چوتھا حکومت ہے، حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، حکومت کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے، آدمی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے آپ کو بتلا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو دجالی فتنے آ رہے ہیں ان تمام طریقوں سے آ رہے ہیں، اور دجال جب آئے گا حدیث شریف میں ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، جنت کی جہنم کی سارے مال و اسباب، علم بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ یہ اللہ پاک ان کو بھی محفوظ فرمائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمیں سورہ کہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ہمارے لیے کہف ہے، بچنے کا ذریعہ ہے، غار ہے ہمارے لیے، جیسے ان کو بچایا سورہ کہف ہمارے لیے بھی کہف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔